عاشورہ میں عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے بخشش طلب کریں، اور قیامت کے دن ہر طرف انسانوں کا شور ہو اور دشمنی پر اترے ہوئے وہ ایسی جماعت جن کو کوئی نسبت سمجھ میں نہ آتی، ایسوں کے درمیان ایک رات گزارنا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ جب کسی کے سر پر موت سوار ہو جائے، یعنی یوں کہ ظالم تلوار کھینچ لے اور تمہارے خاتمے کے لیے وہ پوری طور پر کمر بستہ ہو چکا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قتل کیا جا سکتا ہوں یا میں مارا جا سکتا ہوں، تب کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو جج صرف سزا سنا دیتا ہے نا تو کئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رات کتنی بے قراری والی ہو سکتی ہے، کتنی بے چینی والی ہو سکتی ہے کہ کل کا دن آنے کے بعد یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں گے اور پورے کے پورے جتھا مل کر کے نونہالان خاندان رسول کو قتل کر دیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خیمہ امام حسین میں کہیں پر بھی بے چینی اور بے قراری تھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ 3 دن کے پیاسے تو ضرور تھے، بھوکے بھی تھے۔ ہم 1 دن کا روزہ رکھ کر کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کر رہے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا خیمہ امام حسین میں جا کر کے کیا ہو رہا ہے، تو جا کر دیکھا تو ہمیشہ سجدے میں حضرت امام حسین کو پایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے صرف یہ کہ مولا مجھے استقامت عطا فرما، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں ایسے امتحانوں کے موقع پر، امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے صبر دے دے اور جمے رہنے کی طاقت دے دے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہماری زندگی میں آئی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس وقت بھی گھبراہٹ اور بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنی وصیتیں بھی لکھ کر کے دے دیا تھا میرے احباب کو کہ شاید یہ لوگ میرا جنازہ یہاں سے نکالیں، اس سے پہلے میں اپنی وصیتیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ ڈپریشن میں آدمی بہت کچھ سوچ لیتا ہے، لیکن ان حالات میں نے محسوس کیا امام حسین کی جو دعا تھی وہی ہمیں حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مصیبتوں کے وقت گھبرا کر کے بھاگ جانا یہ مصیبت کا علاج بھی نہیں اور حل بھی نہیں، مصیبت کا حل نہیں ہے، وہ علاج بھی نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین بڑھا لینا، یہ مصیبتوں کو ہرانے والا کام ہے۔